کہ یہ بتائیے کہ اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزاروں، بٹ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ایسے کون سے کام کیے جائیں جس کے طریقے سے بندہ اچھی زندگی گزار سکے. اس بارے میں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت اچھا ہے اور بڑا کامن ہے جی. اور ہر انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اچھی زندگی گزارے. بالکل ٹھیک. دیکھیے ہم نے جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی اور جو کچھ حاصل کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ دو چیزیں اگر انسان کر لے تو بہترین زندگی گزارے. بہت اچھے. دو چیزیں، ایک ہے معمولات اور ایک ہے معاملات. یہ دو چیزیں اگر درست ہیں تو سمجھیں اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں گزار سکتا. واہ واہ واہ. معمولات ڈیلی روٹین، آپ روزانہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور معاملات لوگوں کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیا ہے. بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. بہت اچھے. واہ واہ واہ. یہ دو چیزیں اگر انسان صحیح ادا کر رہا تو سمجھے کہ بہترین زندگی وہ گزار رہا. معمولات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ٹھیک ہے، اور معاملات کا تعلق بندوں کی ذات سے. اللہ. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ہمارا رب سے تعلق کیسا ہے. اگر وہ درست ہے تو پھر انسان درست ہے. پہلی چیز یہی. اب دیکھیے ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا. بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے تو وقت ہی وقت موبائل ہے. کے لیے تو وقت ہی وقت ہے. تو کبھی سوچا کہ اس کے لیے بھی وقت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ اکبر. اگر یہ سوال آپ کسی سے کریں تو کہتے جی وقت ہے بالکل، یہ 5 نمازیں یہ اسی کے لیے تو ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے اسی کے لیے نہیں، یہ تو اس نے رکھا نا، آپ نے کیا رکھا. کیا کہنے علامہ صاحب. واہ واہ. آپ نے کیا رکھا وقت اس کے لیے. بہت خوب ڈاکٹر یہ صاحب. تو اس نے رکھا نا. اور یہ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو کوئی معذ اللہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے. یہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لیں گی، کوئی آپ نے رب پہ معذ اللہ احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی آپ پر لازم ہے. آپ نے کیا رکھا. کبھی رات کو آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے آنکھوں سے 2 آنسو بہا کر دیکھیے کیسی لذت محسوس. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. کتنا کرم وہ فرمائے گا. اصل وقت تو یہ ہے جو بزرگان دین نے رکھا ہے. فرض نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں. غوث اعظم پہ بھی 5 نمازیں فرض تھیں، ہم پہ بھی 5 نمازیں. بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ذکر اذکار کرو شاید اس سے راضی ہو جائے، تلاوت قرآن کرو شاید اس سے راضی ہو جائے، رات میں جا کر نفل پڑھو شاید اس سے راضی ہو جائے. ایکسٹرا کام کیا انہوں نے، اسی لیے ایکسٹرا عظمتیں رحمتیں ان پر نازل. اللہ اکبر. تو پہلی چیز کیا ہے، معمولات. اور مسلمان کے معمولات شروع ہی اللہ کے ذکر سے ہوتے. واہ واہ واہ. دیکھیں نا، فجر دن کا آغاز فجر کی نماز. تو اگر ہم اپنے معمولات ڈیلی روٹین کو ہم دیکھیں، سب سے پہلے فجر کی نماز ہے. اور وہی اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، آغاز ہی جب صحیح نہیں ہے تو پورے دن کا پھر انجام کیا ہوگا. اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ فجر کی نماز قضا کر کے اور سارا دن کامیابی کی تلاش میں گھومنا سب سے بڑی نادانی. اللہ اکبر. کہ جو کامیابی دینے والا ہے وہاں تو آپ نے حاضری دی نہیں صبح، اور سارا دن گھوم رہے میں کامیابی مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے. کیسے. اور دیکھیے دنیا میں واحد مقام مسجد ہے جہاں سے اعلان کر کے کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کسی مذہب میں کسی ریلیجن میں آپ دیکھ لیں اعلان کر کے نہیں بلایا جاتا. وہ جاتے اپنے گردوارے میں گئے، انہوں نے وہاں کر لیا، کسی نے اپنے مندر میں جا کے گھنٹی بجا دی، کسی نے کچھ کر لیا. ہماری مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد پوری کائنات میں واحد مقام مسجد ہے کہ دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی کہہ کر اعلان کر کے بلایا جا رہا کہ تم یہاں پر. اچھا دوسری بات کیا ہے، ہم کسی کو اپنے گھر میں بلائیں جی تو ہم خالی ہاتھ جانے دیتے ہیں نہیں، کچھ نہ کچھ اس کو دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کچھ اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اس کو کچھ ٹھنڈا گرم کچھ پلاتے ہیں نا، پوچھتے ہیں. تو جب ہم مخلوق ہو کر اپنے گھر میں بلا کر خالی نہیں لوٹاتے،
وہ خالق ہو کر کیسے خالی لوٹا کیا کہنے، کیسے لوٹا واہ واہ واہ، اور پھر ہم تو گھر بلا کر دیتے ہیں، اس کی شان تو یہ ہے کہ ابھی گھر میں پہنچے نہیں ہیں، ہر قدم پہ 10 نیکیاں دے رہا، سبحان اللہ، ہر قدم پہ آپ جا کر تو دیکھیں، بہت خوبصورت کلام، اس رب سے تعلق قائم کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیسی رحمتیں نازل کرتا ہے۔